السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ تو چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الاعلی۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ تھوڑی اتنی بڑی بھی نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آرام سے پوری صورت پڑھ لیں گے، بس آپ دھیان دیں، الفاظ پہ توجہ دیں۔ عام طور پہ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ بعض کا ہم پڑی زبر کو کھڑی جیسا کر دیتے ہیں، اور جو کھڑی زبر ہم نے پڑھنی ہوتی ہے اس کو پڑی زبر جتنا کر دیتے ہیں، تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ سورۃ الاعلی مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ سبح اسم، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں سبح اسم، رک جائیں، ٹھیک کر لیں۔ سبح اسم ربک، را کو پر پڑھنا ہے، اور اعلی میں اعلی نہیں پڑھنا آپ نے، اعلی اعلی، حمزہ اور عین کی الگ الگ آوازیں آنی چاہیے۔ الذی خلق فسوی، خلق، اچھا بہت مخارج کو زیادہ بھی اتنا نہ کر دیجیے گا کہ آپ پھر ہر لفظ کو کسی کو موٹا کرنا شروع کر دیں، کسی کو چھوٹا کرنا شروع کر دیں۔ جتنی حد ہے اتنا ہی پڑھیں۔ الذی خلق فسوی، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ الذی جو لفظ ہے اکثر اس پہ زبر آتی ہے، تو اسی لیے اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ والذی قدر فہدی، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے، کیونکہ را زبر کی کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ فہدی، اچھا بہت ہا کو اتنا بھی دھیان نہ دیں کہ آپ اس کو تلفظ ہی اس کا خراب ہو جائے۔ فہدی، اتنا آپ نے چھاتی سے نکالنا ہے۔ والذی اخرج المرعی، والذی میں مد ادا کرنی ہے، اور اخرج میں خا کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ باقی یہ جو را ہے یہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ را بھی پر پڑھی جائے گی، اور عین کے تلفظ کا آپ نے ہمیشہ کی طرح خیال رکھنا ہے۔ فجعلہ غثاء احوی، فجعلہ، اتنا الٹا پیش لمبا کیا جاتا ہے، اگر سیدھا ہوتا تو ہو ہوتا، الٹا پیش ہے تو یہ ہو کر کے پڑھا جائے گا۔ غثاء، غین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، پر پڑھا جائے گا، اور دھیان سے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس کو غا اسی سے ہے غین، غثاء احوی۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، سنق، موٹے قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ ان حروف میں سے ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، اور قاف کے اوپر کلکلا بھی ہو رہا ہے کیونکہ قاف جزم کی حالت میں ہے، اور را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سنقرئک فلا تنسى، نون کے ساتھ ہم اخفا کریں گے۔ الا ما شاء اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا نام پر پڑھیں گے اور شین کی مد کا دھیان رکھیں گے۔ آگے وقف کیا تو ہا کو روک دیں گے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، انہو میں نون کا غنہ ادا کرنا ہے، ہا الٹا ہے تو اسے الٹا ہی پڑھنا ہے، کیسے؟ انہو یعلم الجہر، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ خا کو پر کر کے پڑھنا ہے لیکن کنڈیشن اس پہ جھٹکے کی نہیں ہونی چاہیے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، وَنُيَسِّرُ میں یہ را بھی پر پڑھنا ہے، اور لِلْيُسْرَىٰ میں یہ را بھی پر پڑھنا ہے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ میں نون غنہ ہو رہا ہے، نون کے اوپر غنہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ذکرا میں را پر پڑھی جائے گی۔ سیذکر، را پر، من یخشی، جی یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے تو ہم غنہ کریں گے۔
سیذکرو را پر. اچھا غلطی کیا کرتے ہیں عموماً جو پڑھی کو لمبا کر دیتے ہیں وہ ایسے جیسے یہ سیدھا پیش ہے اس کو الٹا بنا دیتے ہیں. سیذکرو بالکل غلط, رو نہیں کرنا آپ نے, رو را پہ شروع, ٹھیک ہے. سیذکرو اتنا صحیح کرنا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى نون کا غنہ ادا کرنا ہے اور موٹا قاف جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. پھر سے الذی ہمیشہ الف کی زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس کو الذی یا الذی نہیں کر سکتے, اس لیے آپ نے یہاں پہ زبر ہی پڑھنی ہے. يَصْلَى النَّارَ صاد کو پر پڑھنا ہے اور نون پہ دیکھیں غنہ ہو رہا ہے, اور را کو پھر پر پڑھنا ہے. کیسے؟ يَصْلَى النَّارَ رول را پر, را کے اوپر جب کبھی زبر ہو یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے. کبرا با کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے اور را کو کھڑی زبر کو پڑھا جائے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم یہ تو غنہ ادا کرنا ہے, لیکن لا یموتو نہ پڑھ لینا آپ, کیونکہ تو نہیں ہے, یہ صرف تو ہے, تاپش تو. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. آپ نے دھیان دیا حا کے مخرج پہ, آپ نے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے. قد افلح من تزکا. قد موٹا قاف اور دال کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے. افلح حا کا دھیان دیا آپ نے, اسی طرح آپ نے حا نکالنا ہے. من تزکا نون کے ساتھ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے. وذکر اسم, ٹھیک ہے, را کو پر پڑھنا ہے. وذکر اسم ربہ فصلی. وذکر اسم, اگر آپ پڑھتے ہیں وذکر اسم ربہ تو آپ غلط پڑھتے ہیں, آپ نے پڑھنا ہے وذکر اسم, میم کو بس اتنا سے لمبا کرنا ہے. ربہ فصلی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. یہ جب حمزہ آ جائے, واؤ کے اوپر حمزہ ہو اور حمزہ کے اوپر ساکن ہو تو یہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں بل توسیرونا تو ابھی سے رک جائیں, آپ اپنی غلطی ٹھیک کریں. توسیرونا نہیں ہے, یہ تؤثرون الحیاۃ الدنیا. حمزہ ساکن جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. والآخرۃ حمزہ کے کھڑی زبر کو ادا کرنا ہے اور خا جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا. والآخرۃ را کو بھی پر پڑھیں گے. خیر وابقا, یہاں پہ خا جو ہے اس کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. خیر وابقا. ان هذا لفی الصحف الاولی. ان نون کا غنہ ادا کرنا ہے. هذا اگر آپ کو ہاذا پڑھتے ہیں تو ٹھیک کر لیں, یہ ہے هذا لفی الصحف الاولی. یہ واو پڑھا جائے گا, اولا نہ پڑھ لینا اس کو, واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے, اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. صحف ابراہیم و موسیٰ. صاد کو پر پڑھیں گے. صحفی حا کے مخرج کا دھیان دیں گے. ابراہیمہ میں با پہ کلکلا ہوگا اور را پر پڑھی جائے گی. و موسیٰ. یہ ہماری سورہ, یہ کون سی سورت پڑھی ہے آپ نے؟ سورہ اعلیٰ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اذانیں سٹارٹ ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ حدیث ہم کل پڑھیں گے. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جس طرح پڑھایا جاتا ہے اگر اس طرح آپ پریکٹس کریں گے تو آپ بہت جلد پڑھنا سیکھ لیں گے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو ہم پورا قرآن مجید مکمل کریں گے. کون کون ہمارے اس سفر کا ساتھی ہے؟ اپنے لائک سے اور اپنے کامنٹ سے. اگر ویڈیو اچھی لگا کرے تو ضرور لائک کیا کرے, یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور کامنٹ میں بتائیے گا ہمارے اس لمبے سفر کا ساتھی کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.